السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کون سا لغت بہتر ہے، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے لیے کون سا لغت بہتر ہے۔ اگر آپ لغت لینا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں تو ایک بار ضرور دیکھ لیں اسے، تاکہ آپ کو بھی سہولت ہو، کیونکہ لغت سبھی کے لیے الگ الگ ہے۔ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے، ان کے لیے الگ ہے، طالب علم کے لیے الگ ہے، سب کے لیے الگ ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے یہاں جامع اللغات 1934 میں یہ لغت شائع ہوا تھا۔ مولوی محمد رفیع نے اس لغت کو تیار کیا تھا، اور یہ بہترین لغت تھا۔ آج بھی ہے، اس کے پرانے نسخے آج بھی ہیں، لیکن یہ اتنا پرانا لغت ہے کہ اگر اس میں آپ دیکھیں آج کے حساب سے، اگر کہیں اس میں معنی ڈھونڈیں گے تو بہت کچھ فرق نظر آئے گا، اس لیے اسے نہ لیں تو بہتر ہے۔ ہاں، پڑھنے کے لیے الگ بات ہے۔ فرہنگ آصفیہ ایک معتبر لغت ہے، اور اہل علم اسے بہت پسند کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیا کرتے ہیں فرہنگ آصفیہ کا۔ مولوی سید احمد دہلوی نے اسے تیار کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ بتا دوں کہ فرہنگ آصفیہ کئی جلدوں میں ہے، اس لیے یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے خریدنا۔ آپ کئی جلدوں کو خریدیں گے، کس طرح خریدیں گے، تو یہ تھوڑا مہنگا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نور اللغات۔ نور اللغات بھی بہترین لغت میں ایک لغت ہے۔ مولوی نور الحسن نیر نے اسے تیار کیا ہے، نور اللغات۔ اس میں بہت اچھے طریقے سے سب کچھ، سارے الفاظ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ لوگوں کے درمیان مقبول بھی ہے، لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں۔ نمونہ کے طور پر آپ یہاں دیکھ لیں، ایک صفحہ یہاں پر ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے گال، گالا، گال پٹک جانا، تو یہ بھی بتایا گیا ہے کنایا ہے، گال مذکر ہے، گال کا معنی ہے رخسار، یہ سب بتایا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اس میں کسی لفظ کو کس طرح ہم پڑھیں گے تو تلفظ اس میں نہیں بتایا گیا ہے، اس کو دیکھیں، یہ ایک کمی ہے نور اللغات کی، اس میں تلفظ نہیں بتایا گیا۔ مثال کے طور پر اگر مندرجہ لکھا ہوگا تو ہم مندرجہ کو پڑھیں گے کیسے؟ مندرجہ، 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 کیا پڑھیں گے؟ تو یہ اس میں ایک کمی ہے میرے حساب سے، کیونکہ اہل علم کو تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن میرے جیسے طالب علموں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کون سا لفظ ہم کس طرح پڑھیں۔ چلیے، اگلا لغت ہے تاج اللغات۔ یہ لغت بہت خاص ہے، کیونکہ عربی، فارسی، اردو، انگلش، ہندی، یہ سبھی اس کے اندر موجود ہیں۔ حکیم مولوی محمد یاسیف نے اسے تیار کیا ہے۔ تو اگر آپ اردو کے ساتھ عربی، فارسی، انگریزی، ہندی بھی جاننا چاہتے ہیں تو یہ بہترین لغت ہے آپ کے لیے، تاج اللغات۔ اس کے بعد اردو لغت ہے، یہ اس لیے بہترین ہے کہ 21ویں صدی میں، یعنی جدید اردو میں جو نئے الفاظ شامل ہوئے ہیں، یا الفاظ میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے لکھنے میں، بولنے میں، اسے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ پہلے اس لیے ایک ساتھ لکھا جاتا تھا، لیکن اب الگ لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں جو اس کے اندر شامل ہے، یعنی ابھی جو کرنٹ میں کیا ہے، ہم اردو کیا پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں، اسے شامل کیا گیا ہے، نئے نئے الفاظ اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ لغت ایک بہتر لغت ہے۔ علمی اردو لغت، یہ بھی ایک اچھا لغت ہے۔ اگر آپ لغت کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں تو اس کو بھی لے سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی یہ نہیں ہے۔ لیکن اب میں جا رہا ہوں میرا پسندیدہ لغت کون سا ہے، تو وہ میں یہاں بتا دوں۔ میرا پسندیدہ لغت ہے فیروز اللغات۔ مولوی فیروز الدین نے اس کے مؤلف ہیں، اور اس میں جو خوبیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو یہاں دیکھیں فیروز اللغات میں دیا ہوا ہے، جیسے دیکھیں آپ یہاں پر زنجیر، تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں زنجیر کا تلفظ بھی یہاں موجود ہے۔ کس حرف کو کس لفظ کو آپ کو کیسے پڑھنا ہے، کون سے حرف پہ کون سا اعراب آئے گا، معنی ہے، معنی کے ساتھ ساتھ تذکیر و تانیث بھی اس کے اندر موجود ہے، سب کچھ، صفت ہے، فعل ہے، کیا ہے، یہ سب کچھ آپ کو اس میں بتایا جا رہا ہے۔
تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون سے لفظ کو ہم کس طرح پڑھیں گے، اس کا تلفظ کیا ہوگا، یہ فیروز اللغات میں ہے۔ تو میں اسی لیے اس کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس سے مجھے کسی لفظ کے بارے میں جاننے میں آسانی ہوتی ہے۔ اب آن لائن اردو لغت کے بارے میں بات کریں تو میں جو لغت استعمال کرتا ہوں وہ ہے ایڈوانس اردو لغت۔ آپ یہاں پر لوگوز کا دیکھ رہے ہیں، یہ گوگل ایپ پر آپ کو مل جائے گا، بہت بہترین لغت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے موبائل میں اس کو ہمیشہ رکھیں تاکہ کہیں پر بھی کوئی معنی آپ کو جاننا ہو تو آپ اسے اوپن کریں اور معنی جان لیں۔ یہاں دیکھیں اس کا اپنا کی بورڈ ہے اور اوپر سرچ کرنے کا ہے۔ اس میں آپ کو معنی تو بتایا ہی جائے گا، بہت ساری مثالیں آپ کو بتائی جائیں گی جس کے ذریعے آپ کو لگے کہ آپ جو معنی ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہاں تک درست ہے، یعنی پوری دلیل کے ساتھ یہاں بات کی جاتی ہے۔ اگر بادہ لکھتے ہیں تو بادہ کا معنی کیا ہے، بادہ کا استعمال کہاں کہاں کیا گیا، یہ سب کچھ اس کے اندر بتایا جائے گا۔ اور بائیں طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے 3 ڈاٹ ہے، اس پر اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کو آن لائن لغت، آن لائن مترجم، آواز سے تحریر، متن سائز تبدیل، تلاش شدہ الفاظ، یہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ ان بہت سارے آپشن اس کے اندر موجود ہیں، تو یہ بھی بہترین آن لائن لغت ہے۔ تو یہ میں نے اپنے حساب سے کہا، یہ میری فکر ہے، میری سوچ ہے، اور میری فکر سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی دوسرا لغت پسند آئے تو بالکل آپ دوسرے لغت کو لے سکتے ہیں۔ میں نے جو کہا کہ مجھے فیروز اللغات پسند ہے، میں اسے استعمال کرتا ہوں کیونکہ میں زیادہ جانکار نہیں ہوں، مجھے دیکھنا ہوتا ہے کون سے لفظ کا تلفظ کیسے ہے، کس طرح پڑھیں گے، تو اس کے لیے میں فیروز اللغات کا ہی سہارا لیتا ہوں۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔